السلام علیکم۔ شوکت علی چودھری، PMM ٹیلی ویژن کی طرف سے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک معاملہ جو بہت موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرض لیے ہیں IMF سے اور دیگر ممالک سے، ان قرضوں کی وجہ سے ہی ہماری معیشت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی ہے، اور ان قرضوں نے ہی ہماری حالت جو ہے وہ اتنی پتلی کی ہے اور اس حالت تک ہم پہنچے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید سارے معاملے کا ایک رخ ہے۔ ہم جو ہے وہ صرف ایک رخ پہ بحث کرتے ہیں یا ایک ہی رخ کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان تمام وجوہات کو دیکھنا چاہیے جو پاکستان کی معاشی زبوں حالی کی ذمہ دار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بہت قرض جو تھے وہ لیے ہیں، لیکن اگر ہم جب باقی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر جب ان کی معیشت کو دیکھتے ہیں اور ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا معاملہ نظر کچھ اور سمجھنے کی ضرورت ہے معاملات کو۔ پاکستان کی طرف اب تک جو ہے وہ تقریباً 122 ارب ڈالر کے قرضے ہیں۔ ٹھیک ہے، 122 ارب ڈالر پاکستان کی ٹوٹل GDP کا تقریباً 70% کے لگ بھگ یہ بنتے ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل GDP سے زیادہ کی یہ قرضے نہیں ہیں۔ جب اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کے قرضے ہیں وہ 30,000 ارب ڈالر کے ہیں، اور جو چین کے قرضے ہیں وہ 13,000 ارب ڈالر کے ہیں جو ان ممالک نے دینے ہیں۔ جاپان نے 12,000 ارب ڈالر کے قرضے جو ہے وہ دینے ہیں۔ بھارت نے 615 ارب ڈالر کے قرضے دینے ہیں۔ ترکی نے 444 ارب ڈالر کے قرضے دینے ہیں۔ سعودی عرب نے 201 ارب ڈالر کے قرضے دینے ہیں، اور جاپان جو کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا جو قرضہ ہے وہ اس کی پیداوار سے 230% زیادہ ہے، اس کی GDP سے 230% زیادہ ہے۔ تو جب ان حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات جیسے کہ ساری کی ساری بات ہم اس پہ نہیں ڈال سکتے کہ جو IMF کے یا دیگر لوکل مارکیٹ سے یا دیگر ممالک سے ہم قرضے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ باقی ممالک نے تو ہم سے بہت زیادہ قرض دینے ہیں، لیکن ان کی معیشتیں جو ہیں وہ مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہیں، ان کے ریزروز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں ہم سے، ہمارے پاس تو ریزروز ہے ہی نہیں۔ تو بس بات بہت مختصر سی ہے کہ ان قرضوں کی تفصیلات جو تھوڑی سی میں نے بتائی ہے کہ کن کن ممالک نے کتنے قرضے دینے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس بات کا ہم جائزہ لیں کہ کیا پاکستان کی اکانومی صرف قرض لینے کی وجہ سے ان حالوں پہنچی ہے یا وجہ کوئی اور ہے، جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ان حکومتوں نے نہ تو جو قرض لیے نہ تو ان کو ایماندارانہ طور پر خرچ کیا، نہ ان قرضوں کو جس مقاصد کے لیے لیا تھا ان مقاصد پہ خرچ کیا، اور نہ ہی پاکستان میں عدل و انصاف کے نظام نے جو ہے وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ کرپشن نے یہاں ہمیشہ سے ڈیرے ڈالے اور اب تو کرپشن اپنی انتہا پہ ہے۔ تو پاکستان کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ جہاں ٹھیک ہے ایک حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرض بھی پاکستان کے سر پہ ہیں، لیکن پاکستان کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ کرپشن کا ہے۔ پاکستان کا بنیادی معاملہ یہاں پر عدل و انصاف کے نہ ہونے کا ہے۔ پاکستان کا بنیادی معاملہ یہاں کے سماجی ڈھانچے کا ہے۔ یہاں کا آج بھی پسماندہ جاگیردارانہ سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر آج بھی قبائلی نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر آج بھی جو ہے وہ ہماری جتنی بھی آپ کہنے کے ترقی کرنے کی جتنی دنیا نے جس انداز میں ترقی کی ہے، ہم اس طرف جانے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہماری حکومتیں سوچتی بھی نہیں ہیں کہ ہم نے اس انداز میں ترقی کرنی ہے جس انداز میں دنیا نے ترقی کی اور تمام فرسودگی اور پسماندگی کو انہوں نے ختم کیا۔ انہوں نے اپنے ہاں ایجوکیشن کو بڑھایا، انہوں نے اپنے ہاں جو ہے زندگی کے دیگر معاملات میں بہتری وہ ممالک لائے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو صنعت تھی اس کی گروتھ جو اس کو بڑھایا، اور جو زراعت تھی زراعت کو بڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ریزروز جو تھے ان میں اضافہ کیا۔ اور باقی قرض جو لینا ہے وہ ممالک میں نے جیسے بتایا کہ امریکہ سے لے کر جاپان تک اور جاپان سے لے کر سعودی عرب تک تمام ممالک نے جو ہے وہ قرض لیے، اور وہ قرض انہوں نے اس کی قسطیں سود کی شکل میں وہ ہر سال واپس بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ سود در سود بھی چڑھتا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہماری بیڈ گورننس ہے۔ ہم ایک اچھی طرز حکمرانی نہیں دے سکے۔ ہمارے ہاں کرپشن نے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ تو اصل باقی جو
मामलात हैं उन पे तवज्जो देने के साथ साथ हमें इस तरफ भी तवज्जो देना होगी कि हम करप्शन के ख़ात्मे के लिए बात करें, ना सिर्फ बात करें, उसके लिए जद्दोजहद करें, मतलब कि बाकायदा जद्दोजहद करें। हमारी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा होना चाहिए करप्शन करने वाले लोगों के ख़िलाफ़, और वो करप्शन बहुत अजीब अजीब अंदाज में हर शोबा ज़िंदगी में होती है। हमें मजमूई तौर पर करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा, और हमें अदल इंसाफ को इस मुल्क में बहाल करवाना पड़ेगा। यानी कि हमें हमारा अदालती निज़ाम, हमारा तालीमी निज़ाम, ये तमाम निज़ाम हमारे जदीद बुनियादों पर खड़े होने चाहिए, तो तब जाकर शायद हम अपने मसाइल को हल कर पाएँ और हम इन क्राइसिस से निकल पाएँ और हम भी तरक्की की मंजिल तय कर पाएँ। क्योंकि एक बात जो रिकॉर्ड के मुताबिक है कि हमारे जीडीपी का 70% जो है हमारे तमाम कर्जे उसके तकरीबन नज़दीक हैं। यानी कि हमने तो 100% को क्रॉस नहीं किया। बहुत से ममालिक तो अपनी जीडीपी के 100% को क्रॉस करके भी कर्जे ले चुके हैं बहुत से अदारों से, और वो तरक्की कर रहे हैं। तो हम तो अभी 70% तक पहुंच पाए हैं कर्जे ले लेके, लेकिन हालत हमारी बहुत बुरी है। ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए जो है वो नामुमकिन सा होता चला जा रहा है, और हम भिखारियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह करप्शन है कि वो कर्जे भी खाए जाते हैं, और उन कर्ज़ों से होने वाली जो कोई अगर कोई आमदनी होती भी है तो वो भी खाई जाती है, और आवाम तक उसके समरात नहीं पहुँच पाते।